بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حضرات نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ تو جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر اللہ کے فضل سے مکمل اور پوری ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتانی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز کو میں نے بندے اور میرے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو لہٰذا کم سے کم ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرنا ضروری ہے، کم سے کم۔ اب جیسے میں بتایا آپ لوگوں کو، نماز کے اکثر لوگ سوال بھی کرتے نا، نماز کے اندر دھیان ایک طرف نہیں رہتا، خیال ایک طرف نہیں رہتا، سوچ ایک طرف نہیں رہتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے برابر ہماری نمازیں ہیں کہ تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کسی جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے۔ تو ہمارے نمازوں کا حال یہی ہے۔ تو نمازوں میں خشوع خضوع لانے کا ایک ذریعہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور سورہ فاتحہ کے معنی و مطالب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ترجمہ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں ترجمہ پڑھے۔ اگر کوئی آدمی بھول کر بھی نماز میں اگر اردو ترجمہ پڑھے گا، نماز چلی جائے گی۔ نماز میں صرف عربی لفظ چلے گا، عربی عبارتیں چلیں گی بس۔ تو لہٰذا وہ بھی عربی کو، قرآن صرف عربی کے الفاظ ہی دیگر الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس صورت کو یاد کریں گے، الحمدللہ رب العالمین جب ہم بولتے ہیں تو اللہ کیا بولتے ہیں؟ حمدنی عبدی۔ تو اس طریقے سے جو شروع سے درس میں شامل تھے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلی آیت میں اللہ کیا بولتے ہیں، دوسری آیت میں اللہ کیا بولتے ہیں، تیسری آیت میں اللہ کیا بولتے ہیں۔ اب اس معنی کی طرف آدمی کا دھیان رہے گا، خیال دوسری طرف نہیں جائے گا۔ اور دوسرا ایک طریقہ خشوع خضوع لانے کا، آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی 1400 سال پہلے ہی بتا دیے، من صلی یرائی فقد، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی نے نماز پڑھا دکھانے کے لیے، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ تو یہ کب بولے اللہ کے نبی؟ 1400 سال پہلے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، قریب میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے، تو جب وہ بیٹھا نہیں رہتا اور جب بیٹھا ہے، دونوں نمازوں میں ہمارا امتیاز اور فرق پیدا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تو ہمارا رکوع صحیح ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو ہمارا سجدہ صحیح ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، فضائل اعمال میں شیخ لکھے ہیں، اگر آدمی کسی آدمی کو دیکھنے کی وجہ سے اپنے رکوع سجدہ کو لمبا کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا ہم لوگ جب نماز میں کھڑے رہیں تو ہم لوگ یہ ارادہ کریں کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل آ کر پوچھے مل احسان، اللہ کے نبی احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم زندگی ایسے گزارو، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور رکھو۔ تو اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں اب ہمارا خیال ہاتھوں کی طرف رہے کہ ہمارے ہاتھ کہاں تک اٹھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کیسے اٹھ رہے ہیں۔ اب اگر وہی کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو ہمارا خیال ہاتھوں کی طرف جاتا ہے کہ وہ آدمی دیکھ رہا ہے تو میں سیدھا کرنا، امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ بازو والا دیکھ رہا ہے تو اب آدمی کے پیر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیوں؟ آدمی دیکھ رہا ہے۔ اسی خیال کو اللہ کے طرف کر دینے سے نماز اعلیٰ درجے کی بن جائے گی۔ تو ایک درجہ نماز کو خشوع خضوع بنانے کا اللہ کو سامنے سمجھنا کہ بھئی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، چلو اب میرے پیروں کو میں نے کیسے رکھا، میں کیسے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ کیسے ہیں، میرا قیام کیسا ہے، رکوع میں میرے انگلیاں کیسے ہیں، سجدے میں میرے ہاتھ کیسے ہیں، میں کہاں دیکھ رہا ہوں، یہ خیال تصور ذہن میں دوڑتا رہے گا۔ اب بتائیے اس کا ذہن دکان میں جائے گا، اب اس کا خیال کاروبار میں جائے گا، اب اس کا خیال گھر کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ یہ ہے خشوع خضوع لانے کا ایک ذریعہ۔ تو ہمیشہ آپ کھڑے ہیں، بس اوقات لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم احناف کی نماز پڑھنے والے یعنی حنفی نماز پڑھتے ہیں، تو اب ہم لوگ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، ہمارے مسلک کے آدمی ہونے کے باوجود بھی ہاتھ ایسا باندھتے ہیں، ہاتھ ایسا باندھتے ہیں۔ اب اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ نماز میں کیسا، اس کو معلوم ہے حالانکہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنا ہے، لیکن استحضار اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، تیری نمازیں تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تیری نماز تیرے سجدے تجھ کو کیا نہ بنا دے، کافر نہ بنا۔ تو اس لیے نماز کے اندر خشوع خضوع لانے کا ایک ذریعہ ہمارا خیال ہر رکن پر رہے، ہر اٹھک بیٹھک جس کو ہم کہتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کھڑا ہونا، اب سجدے میں جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، ہدایہ میں عبارت بھی لکھ کر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہدایہ میں عبارت کیا ہے؟ سجدہ اتنا کھل کر کرو کہ ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا بھی نیچے سے گزر سکے تو آسانی سے گزر سکے۔ تنہائی میں کھل کر کیجئے، جماعت میں سکڑ کر کیجئے۔ اتنا بھی نہیں کہ عورتوں کی طرح، عورتوں کے لیے جتنا پست سجدہ کرے گی اس کے لیے اتنا افضل ہے، مرد کے لیے جتنا سجدہ کھل کر کرے گا اس کے لیے اتنا افضل ہے۔ یہ خیال کے ساتھ سجدہ کرے گا تو سجدے میں خیال دوسری جگہ جائے گا۔ اب اذکار، سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب، ربنا لک الحمد کا کیا مطلب، ان مطالب کو یاد کر لینے سے آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، موبائل نیا خرید لیے ہیں، 70-80 سال کے بوڑھے آدمی بھی خرید لیے ہیں، اپنے پوترے سے پوچھنے شرم تے یہ کیسا استعمال کرنا ذرا بول با، پوچھتے نہیں پوچھتے۔ حالانکہ درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، دادا کو 80 سال ہے، پوترے کو 8 سال ہے، کہ تقریباً 70 سال کا فرق ہونے کے باوجود بھی ایک دادا اپنے پوترے یا پڑ پوترے سے بھی پوچھنے نہیں شرمتا فون کے بارے میں۔ جب چھوٹے مکتب کے بچے مکتب میں سیکھ کر آ رہے ہیں، نماز کا ترجمہ، سورت کا ترجمہ، تسبیحات کا ترجمہ، اسے پوچھ کر سیکھو۔ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ حضرت کیا سکھائے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ تعلیم الاسلام لے لیجئے، تیلگو میں ہے، کنڈا میں ہے، انگلش میں ہے، کون سی زبان میں ہونا، تعلیم الاسلام بہترین کتاب ہے، اس کو لے کر سیکھ لیجئے۔ نماز کے اندر خشوع خضوع آئے گا، یہ نماز کے اندر خشوع خضوع لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے سکنات، ہمارے جو افعال ہے، ہمارے جو نماز میں کام ہے، پہلے اس کی طرف ہمارے نگاہ رہنا۔ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اب پھر آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ اللہ سے شروع، لفظ اللہ سے ختم، تو یہ پوری نماز کے درمیان اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ، کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لینا۔ بہت آسان ترجمہ مشکل ہے، بہت آسان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس طرح آسان ہے، آپ لوگ جس میں چاہے تلاش کر سکتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر بھی یاد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ اور طاقت دیا ہے، آخر کے 10 صورتیں ہیں، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، یا کم سے کم سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان 4 صورتوں کو تو بھی ترجمے سے یاد کر لیجئے۔ اب نماز میں خشوع خضوع آئے گا، لیکن یاد رکھیے نماز میں ترجمہ نہیں پڑھیں گے،
نماز میں ترجمہ نہیں پڑھیں گے، بس اس کا تصور لائیں گے. اب تصور لائیں گے تو جیسے ابھی ہم لوگوں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس نے سن لیا جس کی ہم نے تعریف کی، حمد بیان کی. یہ ترجمہ ایسے ہم نے یاد کر لیا تو آسانی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو یہ یاد رکھیے. تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پورے لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں، سب کریں گے انشاءاللہ. تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ بات بتانی تھی جو میں بتا دیا ہوں. تو اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. بھائیو آپ لوگ اگر سوچیں گے تو معلوم ہوگا ہم لوگ بالکل قیامت کے قریب زمانے میں ہیں، بالکل قریب زمانے میں ہیں. دنیا کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، قیامت کی علامتوں کی جو تقسیمیں اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، اس میں سے بعض علامتیں وہ ہیں جو بالکل قریب میں پیش آئیں گی اور جو بالکل پیش آنے کے وقت میں آئیں گی. تو اب بالکل قریب کے علامتیں پوری آ گئی ہیں. اس میں سے ایک علامت قیامت کے قریب مساجدیں فل رہیں گی، مسجدیں پورے کے پوری بھری ہوئی رہیں گی، لیکن اس میں ایک بھی خشوع خضوع سے پڑھنے والا نہیں رہے گا. نمازوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی، حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، روزہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، لیکن اس کے اندر کوالٹی والے نہیں ہیں. کوانٹیٹی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، لیکن کوالٹی والے نہیں رہیں گے. اور اللہ نے امتحان کا ذکر جہاں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا کہا، ہم نے تم کو آزمانے کے لیے پیدا کیا اور تم میں کون اچھے اعمال کر آئے گا، اکثر نہیں. تو اسی لیے نمازوں کو خشوع خضوع بنا. اور اس میں فضائل عمل میں بھی ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے اگر اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو کپڑے کے طرح اس کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے، اور نماز بددعا دیتی ہے کہ تو نے جیسے مجھ کو برباد کر دیا، مجھے خراب کر دیا، اللہ تجھ کو ایسے خراب کر دے. ایک صف میں دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر بھی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. یہ نماز کو پورے اصولوں کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ، نبی کے طریقے پر ادا کر رہا ہے، لیکن وہ انجانے میں ایسی غلطی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز بھی فاسد ہو رہی ہے اور اللہ کا غضب اس پر ہو رہا ہے. جیسے مثال بتایا نا، انعمت علیہم کی جگہ اگر غلطی سے بھی انعمت علیہم پڑھ لیا، ہم کہہ رہے کہ اللہ تو نے انعام کیا، اب وہ خالی تا زبر تا کے بجائے تا پیش تو پڑھ لیا، میں نے انعام کیا. کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی کہ اللہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہے. تو اسی لیے ایسے غلطیوں سے بچنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں تو نماز میں خشوع خضوع بھی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم لوگ سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں، جو کہ سورت اس کا نام ہے بقرہ. اس سورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ. اگرچہ ہم لوگ بقرہ کاف کے ساتھ اردو میں کسے بولتے ہیں؟ بکرے کو بولتے ہیں، لیکن قاف کے ساتھ عربی میں گائے کو بولتے ہیں. بقرہ کسے بولتے ہیں؟ جو یہاں پر قاف سے لکھا ہے اس کو گائے کو بولتے ہیں. تو اس میں گائے کا ایک ذکر، ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اس امت میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. وہ کیا واقعہ ہے، وہ کیوں پیش آیا تھا، وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی. اور دوسری بات یہ ہے، جیسے کہ میں بتایا، ہمارے سامنے جو قرآن ابھی موجود ہے، یہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہی ترتیب پر سامنے ہے. تو سورہ بقرہ نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر پر آتا ہے، 80 پر 7ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے یہ سورت. کون سے نمبر پہ؟ لیکن لکھی گئی ہے دوسری نمبر پر. تو یہ ہے نزول کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے اور کتابت کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. تو یہ لکھنے کے اعتبار سے دوسری سورت، نازل ہونے کے اعتبار سے 80 پر 7ویں نمبر پر آنے والی سورت ہے. اب یہ جو سورت ہے، یہ اس میں ایک دو آیتیں ایسی بھی ہیں جو ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی. یہ سورت مدنی ہے. یہ کون سی سورت ہے؟ مدنی ہے. اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، لیکن اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہیں. جیسے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت اس میں موجود ہے. یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اس میں آ جانے کی وجہ سے اس کو بھی اکثر لوگ مدنی بولتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے، اس کے اندر تقریباً 40 رکوع ہے. کتنے ہیں بھائی؟ 40 رکوع. 40 رکوع ہیں.
286 آیتیں ہیں. اس کے جو فضائل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے. قرآن کی بلندی فَسَنَامُ الْقُرْآنِ الْبَقرَہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی بلندی افضل چیز سورہ بقرہ ہے. پورے قرآن کی افضل سورت سورہ بقرہ ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی آدمی اپنے گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھ لیتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور سورہ بقرہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ تقریباً 2.5 پاروں کے قریب تک یہ صورت ہے، اس کو پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے فضائل و برکات سے ہم کو مالا مال کریں گے. اور اس کے اندر جو صورتیں یعنی کہ رکوع 40 ہے، آیتیں 286 ہے. اس کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک یہ بات بھی بیان کیے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یہ 2 صورتیں کون سی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، دونوں ایک ساتھ ہیں نا. یہ دونوں صورتوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا زہراوین، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں چمکنے والی صورتیں ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ. آپ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ زہرا لکھتے ہیں، فاطمہ تو زہرا، تو زہرا کے معنی روشن، تو وہ زہرا سے یہ صورتوں کو بولتے ہیں زہراوین، 2 روشن صورتیں. وہ کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہے. ان 2 صورتوں کو دیکھیے شروعات الف لام میم سے ہیں، اور سورہ آل عمران بھی شروعات الف لام میم سے ہیں، یہ دونوں جوڑ ہے. اس کے بعد کی جو 2 صورتیں ہیں وہ دونوں جوڑ ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، اسپیچ ڈائریکٹ. اب سورہ نساء میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈائریکٹ اللہ بول رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو. اور وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پر وہ 2 صورتیں ایک جوڑ کے ہیں اور یہ 2 صورتیں ایک جوڑ کی ہیں. تو اب یہاں پر مضامین جو بیان کیے جائیں گے، سب سے پہلے تو دیکھیے پورے قرآن کو اس کے اندر جو آیتیں اور رکوع ہے اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کو. کتنے حصے میں؟ 2 حصوں میں. پہلا حصہ 11 رکوع پورے کتنے ہیں اس میں؟ 40 رکوع ہے نا، تو 40 رکوع میں سے 11 رکوع اور 152 آیتوں کا ایک حصہ ہے اس میں. اور دوسرا حصہ ہے اس میں ہے 22 رکوع اور 134 آیتیں کا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس کے اندر جو چیزیں بیان کی جائے گی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم لوگ یہاں دعا مانگے تھے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا. اب یہ درخواست تھی، اس درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے قرآن کو پیش کر رہے ہیں. ہر صورت کا ایک ایک ربط ہوتا ہے، اس صورت کے بعد اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں، اس صورت کے بعد یہ صورت کیوں آئی ہے، اس صورت سے اس کی کیا مناسبت ہے اور اس صورت سے اس سے کیا کنیکشن ہے، ہر صورت کے درمیان میں رہے گا. تو سورہ فاتحہ اور اس کے درمیان کیا کنیکشن ہے؟ ہم نے یہاں دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، تو اب اللہ سیدھا راستہ ہم کو اس پورے قرآن کی شکل میں دکھا رہے ہیں. اسی لیے پورے قرآن کا خلاصہ کس میں آ گیا؟ سورہ فاتحہ میں آ گیا. آخرت اللہ کا ذکر، یعنی توحید کا ذکر، رسالت کا ذکر، آخرت کا ذکر پورا ہے نا اس میں، یہ پورا کا پورا خلاصہ. اب اس کی پوری تشریح یہاں پر آئے گی. اب سب سے پہلی بات یہاں پر سمجھیے، سورہ بقرہ نازل ہوئی مدنی، لیکن اس کے شروع کے جو مضامین ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تقریباً 12 سال تک تھے. 13 سال کے بعد آئے نا، 13 سال کے بعد اللہ کے نبی مدینے کو آئے، تو 12 سے 13 سال یعنی 1 سال سے 12-13 سال تک کے درمیان جو واقعات، جو مشکلات، جو پریشانیاں پیش آئی ہیں، ان کا مجموعی خلاصہ اللہ تعالیٰ اس میں پیش کر رہے ہیں. کہاں پیش کر رہے ہیں؟ مکے میں پیش آئی ہوئی چیزوں کو مدینے میں پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہاں پر معلوم ہو جائے، مدینے میں آئے ہوئے لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ مکے میں کیا کیا دشواریاں پیش آئی تھی. اب وہ پچھلی امتوں کی شکل میں، بنی اسرائیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اب یہ اس کو پہلے بیان کریں گے اور بعد میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے. بنی اسرائیل کا اس میں تذکرہ آئے گا. پہلا تذکرہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو گنوائیں گے بنی اسرائیل کے سلسلے میں، میں نے تم کو یہ دیا، میں نے تم کو یہ کیا. اب بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ملامت کریں گے، تم نے ایسا کیا، تم نے وہ کیا، یہ کیا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو وہ منصب، وہ سٹیج، اس جاب سے، اس مرتبے سے ہٹانے کا حکم کرتے ہیں. یعنی تم لوگ فضلتکم علی العالمین تھے، تم لوگ پوری امت میں افضل تھے، پوری امتوں میں افضل تھے، لیکن تمہاری ناشکری، تمہاری عناد، تمہارا حسد، تمہارا قرآن کو نہ ماننا، تمہارے نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے اب تم کو اس سٹیج سے کیا کیا جا رہا؟ معزول کیا جا رہا ہے، اور تمہاری جگہ میں امت محمدیہ کو لایا جا رہا ہے. اب امت محمدیہ کو لایا جا رہا ہے تو کوئی سمبل ہونا نا، اعلان کرنا یا کوئی سمبل ہونا، معلوم ہونا کہ اس امت کو ہٹا کر اب دوسری امت کو لایا جا رہا. تو سمبل کیا ہے؟ تحویل قبلہ. کیا ہے بھئی؟ قبلے کو بدل دینا. اللہ نے جو بیت المقدس جو قبلہ تھا اس کو اللہ نے بدل دیا. یہ سب سے بڑی نشانی کہ بنی اسرائیل سے بھی بڑھ کر اب امت محمدیہ بن رہی ہے. یہ ایک علامت ہے. تو ایسے تذکرہ ایک کے بعد ایک پوری باتیں آتی رہیں گی. اب سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر جو الف لام میم، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. کیا بولتے ہیں اس کو؟ حروف مقطعات بولتے ہیں. قطع اس کے اندر ہے، مقطعات میں قاف طا عین ہے. اس کا کیا مطلب؟ قطع کے معنی کاٹنا. قطع کے معنی کیا ہے؟ کاٹنا. تو قطع سے مقطعات بولتے ہیں. کیا مطلب؟ الگ الگ پڑھنا. ان کو علم نہیں پڑھ سکتے، ان کو کیسے پڑھنا؟ الگ الگ پڑھنا. الف لام میم الگ الگ پڑھنا ہے. اب اس کی کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے بارے میں تمام مفسرین کا اور تمام مجتہدین کا، تمام کا متفق رائے یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا مطلب کسی اور کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ نبی کو بھی معلوم ہو، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو اس کا مطلب نہیں معلوم. اور اس کی جستجو میں جانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ان کو کیا بولتے ہیں؟ آیات متشابہات بولتے ہیں. یعنی ان کے بارے میں پوری چیز پورے طور پر کسی کو علم نہیں ہوتا. کس کے سوا؟ لا یعلم تاویلہ الا اللہ. ان کا مطلب، ان کا مضمون کس کو معلوم ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. واللہ اعلم بمرادہ. اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جاننے والے. اب الف لام میم آیا. بعض لوگوں نے ان کے مطالب کچھ بیان کیے ہیں، صحابہ میں بھی کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن اس کو مفسرین نے قبول نہیں کیا. اللہ کو معلوم ہے. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے. الف سے کیا مطلب؟ الف سے ہیں کہ انا. الف سے کیا ہے؟ انا. آپ سمجھیے، پہلا الف لام میم، پہلے میں کیا ہے؟ لفظ الف ہے نا. اس الف سے پہلا لیٹر لے کر لکھا گیا انا. انا سے مراد میں. اب لام سے مراد ہے اللہ، یعنی درمیان کا لفظ. یہاں پر درمیان لیٹر کیا ہے؟ لام. تو اللہ میں درمیان لیٹر کیا ہے؟ لام ہے. تو انا اللہ. اب آخر میں کیا ہے؟ میم. اعلم. اعلم میں آخری لیٹر کیا ہے؟ میم. تو انا اللہ اعلم، یعنی اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں خود جانتا ہوں، کوئی اور جاننے والا نہیں ہے. لیکن انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی حدیث یا کوئی دلیل تو نہیں ہے. بہرحال اس کو یہی ہمارا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا مطلب نہیں جانتے ہیں. اس کی جستجو میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد دیکھیے، اب الف لام میم جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اب یہاں سے ایک بات آپ کو سمجھنی ہے. حروف تہجی، یہ جو الف با تا سا پڑھتے ہیں نا، کتنے حروف ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ الف با تا الفابیٹ کتنے ہیں؟ اے بی سی ڈی کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ اے بی سی ڈی کتنے ہیں؟ 30 پر 6، 20 پر 6. افسوس ہے، الف اے بی سی ڈی کتنے ہیں معلوم ہے، الف با کتنے ہیں معلوم نہیں. اے بی سی ڈی 20 پر 6 معلوم ہے، الف با تا کتنے ہیں؟ 36. 29 ہے. کتنے ہیں؟ 29 ہے. یاد رکھنا چاہیے. تو یہ بھی سیڑھی تو ہر ایک بتا دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے. یہ ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں. تو بہرحال کتنے ہیں؟ 29 ہے. تو
تو حروف مقطعات کے سلسلے میں کچھ معلومات. یہاں پر جو 29 ہے حمزہ اور الف کو ایک مانیں گے تو 28, دونوں کو الگ الگ مانیں گے تو 29. اس اعتبار سے سمجھیے. اب اس میں جو بیان کیے گئے ہیں آدھے حروف میں حروف مقطعات آئے ہیں, یعنی ایک حمزہ اور الف کو ایک مانے تو 28 ہو گئے نا, تو 14 حروفوں کو حروف مقطعات میں استعمال کیا گیا ہے, 14 حروفوں کو استعمال نہیں کیا گیا. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے 29 ہے, اب اس میں 9 9 10 9 9 10 کریں گے تو بھی 28 ہوئے نا, 18 + 10 28 ہو گئے. تو اس اعتبار سے پہلے 9 کو کچھ استعمال کیا گیا ہے. پہلے میں جو 9 ہے ان کو بالکل استعمال نہیں کیا گیا. آخر کے جو 10 ہے ان حروفوں کو اکثر استعمال کیا گیا. درمیان کے جو 9 ہے آپ دیکھیے وہاں ڈبل لیٹرز ہے, صرف نقطے میں فرق ہے. جیسے عین غین دونوں میں کیا فرق ہے؟ نقطے کا. ایسے ہی طا ظا فرق کیا ہے؟ نقطے کا. دال زال فرق کیا ہے؟ نقطے کا. تو ان میں نقطوں کے حروف کو نہیں لیا گیا, بغیر نقطے والے حروفوں کو لیا گیا. جیسے عین لیا گیا, اسی طریقے سے را لیا گیا. تو ایسے حروف استعمال کیے گئے. یہ ایک معلومات کے لیے ہے بس. اب یہ جو حروف استعمال کیے گئے ہیں یہ پورے کے پورے یہ حروف مقطعات میں استعمال کیے گئے. سنگل حروف 3 کو استعمال کیا, قاف, نون. یہ جو اللہ تعالیٰ اس میں استعمال کیے ہیں قرآن میں, یہ کتنے ہیں؟ 3 طریقے سے. نون ہے, قاف ہے اور ایک صاد ہے. نون, قاف, صاد, سنگل. اور 4 کے 2 صورتیں ہیں اور 5 کے 2 صورتیں ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل 20 پر 9 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں, اور حروف تہجی بھی کتنے ہیں؟ 29 ہیں. سمجھ رہے؟ پورے طور پر کتنے استعمال گئے ہیں وہ ہے. جی, تو بہرحال یہ حروف مقطعات کے متعلق یہ معلومات تھی. اور اگر اس میں جو ہے اس کے بھی کچھ فضائل ہے, آپ لوگ دیکھے ہوں گے نورانی قاعدے میں بھی حروف مقطعات کتنے ہیں, ایک جگہ پورے طور پر ایک تختی بھی اس کے لیے مخصوص طور پر لکھی گئی ہے, اور اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جی, اب یہاں پر دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فی. اب پہلے یہاں ذالکہ سمجھیے, یہاں پر کیا بتایا جا رہا؟ ذالکہ. اب آپ لوگ انگلش کون سی بھی زبان لے لیجئے, ہر اعتبار سے زبانیں برابر ہوتی ہیں. ذالکہ اس عربی میں دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ وہ بولنے کے لیے. اب یہ بولنا ہے تو ہاذا بولتے ہیں. اب ایسے ہی انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, تیلگو میں بھی ہے. دور کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں, قریب کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں. تو عربی میں دور کے لیے بولتے ہیں ذالکہ. تو اب ذالکہ یہاں کتاب تو سامنے ہے ہی, لیکن پھر بھی ذالکہ بولنے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب مفسرین نے یہ بتایا کہ جیسے آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایک بہت بڑا آدمی مال کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یا خوبصورتی کے اعتبار سے ایک آدمی ہے, اب اس کو اور ہمارے کو کمپیئر کیا جا رہا تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اوہو کیا بات بول رہے, انہوں کہاں کی, ہمیں کہاں کی بولتے نہیں. حالانکہ وہ آدمی کہاں ہے؟ سامنے ہے. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ انہوں کہاں کی, ہمیں کہاں کی. تو ایسا اس کتاب کی حقیقت تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. اس کتاب کی جو حقانیت اور صحیح ہے, گہرائی ہے, اس کے اندر جو حکمتیں ہیں, پورے طور پر کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ذالکہ کہا گیا. دوسری بات ذالکہ اس لیے کہا گیا, اس سے پہلے جو تورات, زبور, انجیل جو کتابیں پہلی آئی ہیں ان کتابوں میں اس کتاب کی تصدیق کی گئی ہے, اس لیے بھی ذالکہ بولا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے ذالکہ کیوں بولا گیا؟ اب اس کے بعد ذالک الکتاب. اب ذالک الکتاب سے کیا ہے معلوم ہو گیا, وہ کیا ہے؟ یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور دوسری بات لا ریبا, یہاں پر ایک بہت بڑی بات سمجھنی ہے. لا ریبا کا مطلب ہے اس میں شک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ شک نہیں ہے. شک نہیں ہے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے ہی بتا دے رہے ہیں اگر کسی کے دل میں قرآن کے سلسلے میں شک و شبہ ہو, پورا قرآن بھی پڑھ لے گا, ہدایت نہیں ملے گی. پہلے دل کو درست کرو, پہلے دل میں یقین بٹھا لو کہ میرے سامنے جو مضامین آنے والے ہیں, میرے سامنے جو باتیں آنے والی ہیں, اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. جب دل کے اندر یہ بات آ جائے گی اب باتیں سمجھ میں آئے گی. لا ریبا, شک نہیں ہے. اب فی
یہاں دیکھیے 3 نقطے آتے ہیں, آپ لوگ دیکھے ہوں گے 3 نقطے دکھ رہے ہیں, اس کو معانقہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ معانقہ. یعنی ایک اس کا مطلب دونوں جگہ فٹ ہوتا ہے. جیسے لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب اسی فی کو بعد میں بھی لے سکتے ہیں, فیہ ھدی للناس, اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اس کو معانقہ بولتے ہیں. ایسے کئی جگہ پر معانقہ آتا ہے, اس کا مطلب سامنے والے سے بھی ملتا ہے اور پیچھے والے سے ملتا ہے. اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی جگہ رک گئے تو دوسری جگہ ملا کر پڑھنا, پہلی جگہ ملا کر پڑھے تو دوسری جگہ وقف کرنا, یہ اس کا طریقہ ہے. تو بتایا نا دونوں جگہ اس کا معنی فٹ ہوتا. لا ریب فی, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب فی کو بعد میں ملا کر پڑھیں گے, فیہ ھدی للناس, اس میں فیہ ھدی للمتقین, اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ ہو گیا فی. اب ہدن, اب یہاں پر سمجھیے یہ ہدن کیا ہے؟ ہدن سے مراد ہدایت ہے. ہدن سے مراد کیا ہے؟ ہدایت. اب اس میں ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے. پہلے ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ہدایت کے 3 درجے ہیں. ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے. ایک درجہ آ کر آدمی کا کفر سے, نافرمانی سے, ہر گناہ سے توبہ کر کر نیک بن جانا, کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جانا, یہ بھی ہدایت ہے. یہ ہدایت کا ابتدائی درجہ ہے. کلمہ پڑھ لیا, اب اس کو ہدایت کا پہلا درجہ, اسکول میں ایڈمیشن کر لیا, فرسٹ اسٹینڈرڈ میں داخلہ لے لیا. اس لیے بتایا نا میں سورہ حجرات میں اللہ نے, دیہاتی لوگ آ کر کہتے تھے قالت الاعراب آمنا, ہم ایمان والے بن گئے, مومن بن گئے, مومن بن گئے کہتے تھے. اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, آپ ان سے کہیے وہ مومن نہیں بنے ہیں, وہ کیا کیے ہیں؟ ابھی اسلام قبول کیے ہیں. اب داخلہ لیتے ہی, MBBS میں داخلہ لیتے ہی میں ڈاکٹر بن گیا بولے تو, انجینئرنگ میں داخلہ لیتے ہی میں انجینئر بن گیا بولے تو نہیں, پورا پڑھنا ہے اور اس کے بعد رزلٹ آنا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر ہدن سے ہمارا یہ کلمہ پڑھ کر داخل ہو جانا, یہ ایڈمیشن ہے. یہ پہلا درجہ. دوسرا درجہ کیا ہے؟ آدمی کا بڑے گناہوں سے بچنا, اجتناب عن الکبائر, بڑے گناہوں سے بچنا, اور چھوٹے گناہوں سے چھوٹے گناہوں پر اصرار نہیں رہنا. یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی بار بار کرنے کی وجہ سے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ. بڑے گناہوں سے تو بچنا ضروری ہے مومن کا, چھوٹے گناہوں سے بھی بار بار کرنے کی عادت نہیں رہنا. اگر وہ چھوٹے گناہوں کو بھی بار بار کرے گا وہ کیا بن جائے گا؟ کبیرہ بن جائے گا. اب یہ ہدایت کے دوسرے درجے میں نہیں رہے گا, پہلے درجے میں آ جائے گا, نیچے اتر جائے گا. پہلا درجہ تو کلمہ پڑھنے سے بن جائے گا. دوسرا درجہ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری, اور چھوٹے گناہوں سے بھی کبھی کبھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن چھوٹے گناہوں کو کرتے رہنے سے وہ بڑا گناہ بن جائے گا. یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے آدمی کا دل کو بھی گناہوں سے روکنا. ہماری امت میں ان اللہ تجاوز عن امت, ان اللہ تجاوز عن امت, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو دلوں میں پیدا ہوتی ہیں. ایک آدمی صحابی آئے, اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے دل میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں بیان کرنا بھی نہیں چاہتا, ایسا خیالات دل میں آتے ہیں, بیان کرنا بھی نہیں چاہتا. اللہ کے نبی نے کہا یہ مومن کی نشانی ہے. بولے کیوں؟ دل یہ کیا بول رہا, بولنا بھی مناسب نہیں, سو باتیں دل میں آ رہی تو نہیں بولنا, بولنے بھی جو شرم آ رہی ہے کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. تو اس لیے اگر ایسی چیزیں آ رہی تو اللہ نے امت کے لیے معاف کر دیا کہ دل میں, ہاں اگر آدمی اس پر عمل کر لیا اب گناہ لکھا جائے گا. عمل کر لیا, نیکی کا ارادہ کیا, من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ حسنۃ کاملۃ. ایک آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا, عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ من ہم بسیئۃ, اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو 10 نیکیاں لکھ دیں گے. اگر وہی کسی نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اب یہ گناہ نہیں لکھا جاتا, اب پھر اس گناہ پر عمل کر لیا, ایک گناہ لکھا جائے گا. کتنا فضل ہے اللہ کا, کیا فضل ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک بات ہو گئی. تو یہ 3 درجے ہیں سمجھ میں ہدایت کا. ایک ہے کلمہ گناہوں سے توبہ سب کر کر, کفر سے شرک سے توبہ کر کر اسلام میں داخل ہو جانا, یہ پہلا درجہ. اور دوسرا درجہ ہے بڑے گناہوں سے بچنا اور چھوٹے گناہوں پر اصرار نہیں رہنا.
اور تیسرا درجہ دل کو بھی گناہوں سے پاک کرنا. یہاں تک یہ ہم کو جانا وہاں تک ہے. اب ہم لوگ سوچ لینا ہم کہاں ہیں, پہلے میں ہیں, دوسرے میں ہیں یا تیسرے میں ہیں, اور اس تک جانے کی کوشش کرنا ہے. ایک بات رہ گئی تھی, وہ یہ ہے اس سورت میں ایک آیت ہے جو پورے قرآن کے افضل آیت ہے. وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. اور یہ بھی بتائے اس سورت کی 10 آیتیں ایسی ہیں اگر کوئی آدمی صبح میں پڑھ لے گا شام تک شیاطین سے, جادو سے, ہر اعتبار سے وہ حفاظت سے رہے گا. رات کو پڑھ لے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا. وہ 10 آیتیں ہر آدمی یاد کر لے گا تو بہت اچھا رہے گا. شروع کے یہ 4 آیتیں, آیت الکرسی ایک, کتنے ہو گئے؟ 5. آیت الکرسی کے بعد کے 2 لا اکراہ فی الدین, اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا, وہ 2 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا. یہ 4, آیت الکرسی 1, آیت الکرسی کے بعد کے 2, 7 ہو گئے. آخر کے 3 للہ ما فی السماوات آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا, یہ 3 آیتیں. یہ 10 آیتیں صبح شام پڑھنے کی کوشش کرنا ہر اعتبار سے. آج لوگ پریشان ہے, گھر میں پریشان, کوئی ایک آدمی بول دیا تم نہ کون کی کردہ لے, یہ سائیکالوجی ہے, یہ مائنڈ میں بیٹھ گیا, چین سکون ختم ہو جائے گا. آپ لوگ, ہمارے پاس اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے. آپ لوگ قرآن پڑھیے, آپ لوگ آیتیں پڑھیے, آپ لوگ منزل پڑھیے, اللہ سے دعائیں کیجئے, اللہ پریشانی کو ختم کرے گا. اللہ بول رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز پڑھو اور صبر کرو, نماز اور صبر سے مجھے مدد چاہو بول رہے. ہم لوگ کون کی بولتے ہیں, عاملوں کے نمبر پوچھتے, اس کا نمبر پوچھتے, اس کا نمبر پوچھتے. آدمی کے بات پر اتنا یقین ہے, قرآن پر یقین نہیں. اللہ بول رہے ہیں کہ بھئی نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. یہ آیتیں ایسے یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں حفاظت رکھے ہیں. تو بہرحال تو یہ ہدایت کے 3 درجے ہیں جس میں سے ہم کو ہر اعتبار سے وہاں اعلیٰ تک جانے کی کوشش کرنا ہے. للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت کا درجہ ہے. کس کے لیے ہدایت ہے اس میں؟ متقین کے لیے. کیا مطلب؟ جس درجے کا تقوی ہوگا اس درجے کی ہدایت ملے گی. درجہ اب جیسا مثال کے طور پر اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا, جس درجے کی محنت رہے گی اس درجے کا رزلٹ آئے گا. اب ہم لوگوں کو قرآن میں وہ تقوی نہیں مل رہا تو ہمارے اندر اس قسم کی ہدایت نہیں ہے. تقوی جتنا رہے گا ہدایت اتنی ملے گی. اس لیے اب آگے آئے گا کافر کیا بولیں گے, کیا ہم لوگ ایمان لائے بیوقوفوں کی طرح؟ یہاں کیا بول رہے ہیں, یہاں دیکھو بولتے ہیں جب ایمان لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم لوگ ایمان لے کر آئے, یہ جو بیوقوفوں نے ایمان لے کر آئے. صحابہ کو کیا بول رہے ہیں؟ ان کے ایمان کو, ان کے نمازوں کو دیکھ کر کیا بول رہے ہیں؟ ان کو بیوقوف بول رہے ہیں. تو ایسے ہی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت کے دیوانگی کے درجے تک پہنچنے والے کو دیوانگی کے برابر ہدایت ملے گی. تقوی اتنا رہے گا تو ہدایت اتنی ملے گی. تو اس لیے تقوی جو درجے کا رہے گا اس درجے کی ہدایت ملے گی. اب جتنے ہدایت ملے گی آدمی کی زندگی بنتی چلے جائے گی. اب تقوی کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہے بچنا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچنا. اس لیے حدیث پاک میں آیا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جا. دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت گزار تم ہی رہو گے. یہاں کرنے کا کام نہیں بولے ہیں, سمجھ رہے آپ؟ رات بھر نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, دن میں روزہ رکھو, تلاوت کرو, اتنے قرآن پڑھو, اتنے کلمے پڑھو, اتنا ذکر کرو, نہیں بولے. اللہ کو ناراض کرنے والے چیزوں سے دور رہو. تم کیا بن جاؤ گے؟ عبادت گزار بن جاؤ گے. اب کیا مطلب؟ جب آدمی نہیں کرنے کے کام سے دور رہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ کرنے کے کام کرے گا. اسی کو تقوی کہتے ہیں. یہ تقوی کے کئی سارے معنی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں. تقوی, اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے اعلیٰ معزز انسان میرے پاس جس کے اندر جتنا تقوی ہے. بہترین تقوی والا میرے اندر معزز ہے. میرے پاس خاندانی اعتبار سے مقام نہیں, میرے پاس خوبصورتی کے اعتبار سے مقام نہیں, میرے پاس مال کے اعتبار سے مقام نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کے اندر اللہ کا جتنا ڈر خوف ہوگا وہ میرے پاس اتنا معزز ہوگا.
اس لیے تقوی کو اختیار کرنا، یہی یہاں متقین کہا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جس درجے کا تقوی ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اس اعتبار سے ہدایت ملتی چلی جائے گی، اس کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ آج دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنے برائیاں ہو رہی ہیں، جتنے فسادات ہو رہے ہیں، تمام کا خلاصہ، تمام کا سبب، تمام کی وجہ یہی ہے کہ آدمی کے اندر تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کم تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے؟ ڈر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میں شروع کے دن بتایا تھا نا، آج مساجد خالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو مساجد کیا ہو جاتی؟ بھر جاتی تھی۔ تو متقین کا اور بھی کچھ معنی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے میں بیان کر پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔